پیارے دوستو، اذان اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا کلام ہے جس کو نہ کسی نے لکھا ہے اور نہ بنایا ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک عظیم تحفہ ہے، تاکہ اس پاک کلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو مسجد میں نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ اس کی وجہ سے ہر مسجد میں 5 وقت اذان دی جاتی ہے، لیکن آج یہاں کچھ لوگوں کی وجہ سے ہر جگہ اذان پر اعتراض ہو رہا ہے، اور نہ صرف اذان پر بلکہ مسلمانوں سے جڑی ہر چیز پر، پھر چاہے وہ حجاب ہو، مسجد ہو یا ٹوپی، الغرض مسلمانوں سے جڑی ہر چیز پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ پیارے دوستو، یہ لوگ شاید اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا اور ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اذان سے اس قدر نفرت کیا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ اس شخص نے اذان دینے والے کو گالیاں دی اور اسے زوردار تھپڑ مار دیا۔ پھر اس کے بعد دوستو، اس شخص کے ساتھ کیا ہوا سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے دوستو ہماری ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ پیارے دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی علاقے میں ایک بہت بڑا آفیسر تھا جس کا ایک دن کسی مسلم علاقے میں تبادلہ ہو گیا۔ اس کو وہاں رہنے کے لیے جو جگہ ملی تھی، یعنی جو گھر ملے تھا، اس کے ساتھ ایک مسجد تھی جس کے اندر دن میں 5 وقت اذان دی جاتی تھی۔ ایک دن وہ آفیسر سو رہا تھا کہ فجر کی اذان ہونے لگی، یعنی کہ اس کے کان میں اذان کی آواز آنے لگی، جس سے اس کی آنکھ کھل گئی اور اپنی نیند خراب ہونے کی وجہ سے وہ شخص شدید غصے میں آ گیا۔ اگلی صبح اس نے مسجد میں اذان دینے والے مؤذن کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ کل صبح کی اذان تم لاؤڈ اسپیکر پر مت دینا، کیونکہ میرا گھر مسجد کے بالکل قریب ہے، اور جب تم صبح کی اذان دیتے ہو تو اس سے میری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ میری نیند خراب ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، آفیسر کی یہ سب باتیں سننے کے بعد مؤذن نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جسے سن کر انسان کو سکون ملتا ہے، اور اگر میں صبح کی اذان لاؤڈ اسپیکر میں نہیں دوں گا تو جو لوگ بزرگ ہیں یا جن کی آنکھ نہیں کھلتی وہ کیسے اٹھیں گے؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس گھڑی نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ٹائم دیکھنا نہیں آتا۔ ایسے لوگ اذان کی آواز سے ہی اٹھتے ہیں اور مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کیا کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ صبح اٹھ کر آپ بہت سارے کام سر انجام دے سکتے ہیں، جیسا کہ صبح جلدی اٹھ کر آپ واکنگ اور ورزش کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کا جسم طاقتور رہے گا اور آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ پیارے دوستو، وہ آفیسر مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سن کر ان سے شدید نفرت کرنے لگا تھا، اور اس مؤذن کی باتیں سن کر وہ کہنے لگا کہ مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، خبردار، کل صبح اگر تم نے لاؤڈ اسپیکر میں اذان دی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اس طرح اس آفیسر نے مؤذن کو دھمکا کر وہاں سے بھیج دیا، لیکن مؤذن نے بھی آفیسر کی باتوں پر ذرا دھیان نہیں دیا، اس لیے اگلی صبح مؤذن نے پھر سے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر میں اذان دے دی، اور جیسے ہی اذان کی آواز اس آفیسر کے کان میں گئی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور فوراً اس مؤذن کے پاس گیا اور اسے برا بھلا کہنے لگا۔ پیارے دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ شدید غصے کی حالت میں اس آفیسر نے مؤذن کو گالیاں بھی دی، اسے ایک زوردار تھپڑ بھی مار دیا اور کہنے لگا کہ کل میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ صبح کے وقت اذان سے میری نیند خراب ہوتی ہے، اس لیے لاؤڈ اسپیکر میں اذان مت دینا، مگر تم نے میری ایک بھی بات پر غور نہ کیا۔ پیارے دوستو، یہاں وہ مؤذن شخص کچھ کہتا بھی تو کیا کہتا، آفیسر کی طرف سے اس رویے کے بعد مؤذن رونے لگا اور دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، آج اس نے تیرا کلام پڑھنے والے یعنی کہ اذان دینے والے پر ظلم کیا، بس تو اسے اپنے عذاب میں مبتلا کر دے اور اسے ایسی سزا دے کہ اس کی عقل ٹھکانے لگ جائے۔ دوستو، جیسے ہی مؤذن کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ پاک نے مؤذن کی دعا قبول کر لی اور اسی دن اس آفیسر پر اپنا عذاب نازل کر دیا، یعنی کہ اسی رات اللہ تعالیٰ کی پکڑ نے اسے گھیر لیا جس دن اس آفیسر نے اذان دینے والے مؤذن کو تھپڑ مارا تھا۔
اس رات جب وہ سویا تو صبح نہ دیکھ سکا، یعنی کہ صبح اس کی آنکھ نہ کھلی، اور اس کی وجہ سے اس کا جسم ایک سائڈ سے پیرالائز ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اس آفیسر کا بہت سی جگہوں سے علاج کروایا گیا، لیکن کہیں سے بھی وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ اس لیے دفتر والوں نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے نوکری سے نکال دیا۔ اب اس کے گھر میں رشوت کی جو بھاری رقم آتی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی۔ اب سارا دن ایسے ہی وہ اپنے بستر پر پڑا رہتا اور اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتا رہتا۔ دوستو، اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی تنگ آ کر اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی گئی، اور اسی دوران اس شخص کے جسم کا دوسرا حصہ بھی پیرالائز ہو گیا۔ اب اس کا پورا جسم ایک طرح سے بے جان ہو چکا تھا۔ چنانچہ ایک دن اس شخص کا بڑا بھائی آیا اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، لیکن جیسے ہی اس کا بڑا بھائی اس کو اپنے گھر لایا تو بڑے بھائی کی بیوی نے فساد برپا کر دیا، جس سے تنگ آ کر اس کے بڑے بھائی نے اسے اٹھایا اور روڈ کے کنارے پھینک دیا۔ دوستو، اب روڈ پر پڑے پڑے تیز دھوپ اور گرمی میں وہ تپتا رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک دن اسی مؤذن کا گزر اس راستے سے ہوا جس کو اس شخص نے تھپڑ مارا تھا۔ مؤذن نے جب اسے دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی آفیسر ہے۔ اس کے بعد وہ مؤذن اس کے پاس آیا اور قریب سے اس کا حال دیکھنے لگا۔ پیارے دوستو، مؤذن کو اس کی حالت پر ترس آ گیا اور وہ اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ اب یہ مؤذن اس کی خوب دیکھ بھال کرتا اور قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر اس پر دم کرتا، یہاں تک کہ اس کے کان میں اذان بھی دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ شخص ٹھیک ہونے لگا، اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب وہ آفیسر مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ اب وہ شخص مؤذن سے ہاتھ جوڑ کر اپنے کیے پر معافی مانگنے لگا، جس پر مؤذن نے کہا کہ اے شخص، تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمہیں معافی مانگنی ہے تو اللہ رب العزت سے مانگو، بے شک وہی اللہ ہے جو معاف کرنے والا اور بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے دوستو، مؤذن کی یہ بات سن کر وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگنے لگا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آفیسر کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا اور وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ